السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو نماز کے ٹاپک پہ امام مالک کی موطا جو ایک مجموعہ ہے احادیث کا، اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید مقبری سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح تم نماز پڑھتے ہو جنازے کی؟ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قسم ہے اللہ جل جلالہ کی بقا کی، میں تمہیں خبر دوں گا، میں جنازے کے ساتھ ہوتا ہوں اس کے گھر سے، پھر جب رکھا جاتا ہے تو میں تکبیر کہہ کر اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور پیغمبر پر اس کے درود بھیجتا ہوں، پھر کہتا ہوں یا اللہ، تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود سچا تیرے سوا نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں، اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے۔ اے پروردگار، اگر وہ نیک ہے تو زیادہ اجر کر اس کا، اور جو گنہگار ہو تو درگزر کر اس کے گناہوں سے۔ اے پروردگار، مت محروم کرنا ہم کو اس کے ثواب سے، اور مت فتنے میں ڈالنا ہم کو اس کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے، سعید بن مسیطب کہتے ہیں، نماز پڑھی میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک لڑکے پہ جو بے گناہ تھا، تو سنا میں نے ان سے کہتے تھے، اے اللہ بچا اس کو قبر کے عذاب سے۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے حکم دیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں ہو کر ان کے حجرے پر سے جائے گا تاکہ میں دعا کروں ان کے لیے۔ سو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، تب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا جلدی لوگ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدہ پر نماز نہیں پڑھی مگر مسجد میں۔ ایک اور حدیث ہے، ابن ابی شیبہ نے روایت کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مسجد میں، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں، اور جنازہ منبر کے پاس رکھا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، امام مالک کو پہنچا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے عورتوں مردوں پہ ایک بار میں، تو مردوں کو امام کے نزدیک رکھتے تھے اور عورتوں کو قبلے کے نزدیک۔ نافع سے بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنازے کی نماز بغیر وضو کے کوئی نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے، امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی دوشنبہ کے روز، دفن کیے گئے منگل کے روز، اور نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اکیلے، کوئی ان کا امام نہ تھا۔ پھر کہا بعض لوگوں نے دفن کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس، اور بعض نے کہا بقی میں، تو آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نہیں دفن کیا گیا کوئی نبی مگر اس مقام پہ جہاں اس کی وفات ہوئی، پھر کھود دی گئی قبر اس مقام میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی۔ جب غسل کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اتروانا چاہا، سو ایک آواز سنی، اتارو کرتے کو، بس نہ اتارا گیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غسل دیے گئے کرتے پہنے ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں، یہاں تک کہ میں نے کدال مارنے کی آواز سنی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن
عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ثابت کی عیادت کو آئے تو دیکھا ان کو بیماری کی شدت میں، سو پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، انہوں نے جواب نہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور فرمایا ہم مغلوب ہوئے تمہارے پر اے ابو ربی، بس رونا شروع کر دیا عورتوں نے چلا کر، اور جابر بن حمیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چپ کرانے لگے۔ سو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عورتوں کو رونے دو، جب آن پڑے تو اس وقت کوئی نہ روئے رونے والی۔ صحابیہ نے پوچھا کیا مطلب ہے آن پڑے گا؟ فرمایا جب مر جائے۔ اتنے میں عبداللہ بن ثابت کی بیٹی نے کہا مجھے امید ہے تم شہید ہوگے کیونکہ تمہارا سامان جہاد کا کر چکے تھے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ اس کو اجر دے موافق اس کی نیت کے، تم کس چیز کو شہادت سمجھتے ہو؟ بولے اللہ جل جلالہ کی راہ میں مر جانے والے کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 7 شہید ہیں اور ہیں، ایک وہ جو طاعون سے مر جائے، دوسرا جو ڈوب کے مر جائے، تیسرا جو ذات الجنب سے مر جائے، چوتھی جو پیٹ کے ارزا سے مر جائے، پانچویں جو آگ سے جل کے مر جائے، چھٹے جو دب کے مر جائے، ساتویں وہ عورت جو زدگی میں مر جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے 3 بچے مر جائیں پھر وہ جہنم میں جائی ممکن نہیں مگر پس قسم پورے کرنے والے کو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو النضر سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 لڑکے مر جائیں اور وہ صبر کرے تو قیامت کے روز وہ لڑکے بچائیں گے، تو قیامت کے روز وہ لڑکے بچائیں گے اس کو جہنم سے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 مر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے، اس کی اولاد اور عزیزوں میں یہاں تک کہ ملتا ہے اپنے پروردگار سے اور کوئی گناہ اس کا نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث، حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تمام مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں میری مصیبت کو یاد کر کے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ جیسا اس کو خدا نے حکم دیا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون کہے اے پروردگار مجھ کو اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر نیک بدلہ مجھے عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب میرے خاوند نے وفات پائی تو میں نے یہی دعا مانگی، پھر میں اپنے جی میں کہا ابو سلمہ سے کون بہتر ہوگا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پہ جو کفن چرائے اور اس عورت پہ جو کفن چرائے۔ ایک اور حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ میت مسلمان کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ مسلمان کی ہڈی توڑنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے پیشتر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگائے ہوئے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے تھے یا اللہ
رحم کر مجھ پہ اور ملا دے مجھ کو بڑے درجے کے رفیقوں سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پیغمبر نہیں مرتا یہاں تک کہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، یا اللہ میں نے اختیار کیا بلند رفیقوں کو جب میں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں دنیا سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کو مقام اس کا بتایا جاتا ہے، اگر جنت والوں میں سے ہے تو جنت میں، اور جو دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں، اور کہا جاتا ہے یہ ٹھکانہ ہے تیرا جب تو اٹھائے جائے گا، تجھے اٹھائے گا اللہ جل جلالہ قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بدن کو آدمی کے زمین کھا جاتی ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کو اسی سے پیدا ہوا اور اسی سے پیدا کیا جائے گا دن قیامت کے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک پرندے کی شکل بن کے جنت کے درخت سے لٹک رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ پھر اس کو لوٹا دے گا اس کے بدن کی طرف جس دن اس کو اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جب میرا بندہ میری ملاقات چاہتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات چاہتا ہوں، جو مجھ سے نفرت کرتا ہے تو میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، جب وہ مرنے لگا تو اپنے لوگوں سے بولا کہ بعد مرنے کے مجھے جلانا اور میری راہ کے دو حصے کر کے ایک حصہ خشکی میں ڈال دینا اور ایک حصہ دریا میں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پا لیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ سارے جہاں میں ایسا عذاب کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے لوگوں نے ایسا ہی کیا، اللہ جل جلالہ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی تمام راکھ اکٹھی کر دی، پھر دریا کو حکم دیا، اس نے بھی اکٹھی کر دی۔ بعد اس کے اللہ جل جلالہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا تیرے خوف سے پروردگار اور خوب جانتا ہے، بس بخش دیا اس کو اللہ جل جلالہ نے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام پہ، پھر ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، جیسے اونٹ پیدا ہوتا ہے صحیح سلامت جانور ہے، بھلا اس میں کوئی کنکٹھا بھی ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچے چھوٹے پن میں مر جائیں ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ خوب جانتا ہے وہ کرتے تھے بڑے ہو کے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے سامنے سے نکل کے کہے گا، کاش میں اس کی قبر میں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرا ایک جنازہ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستری ہے یا مستراح من؟ صحابہ نے پوچھا مستری کسے کہتے ہیں، مستراح من کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بندہ مومن مستری ہے، یعنی جب مر جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفیں اور اذیتوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت میں راحت پاتا ہے، اور بندہ فاسق مستراح من ہے، جب وہ مرتا ہے تو لوگوں کو، بستیوں کو، درختوں کو اور جانوروں کو اس سے راحت ہوتی ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو المندر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گزرا ان پہ جنازہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چلے گئے تم اس دنیا سے، نہیں لیا اس سے کچھ۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اور کپڑے پہنے، پھر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا میں نے اپنی لونڈی بریرہ سے کہ پیچھے پیچھے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو گئی وہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کبھی کو، اور کھڑے ہوئے قریب اس کے جب تک خدا کا منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا رہنا، پھر لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بریرہ آپ سے اول میرے پاس آ پہنچی، اور میں نے کچھ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہاں تک کہ صبح ہوئی، پھر میں نے ذکر کیا اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا مجھے حکم ہوا قبی والوں کے پاس جانے کا تاکہ دعا کروں ان کے لیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔